بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انفارچونیٹلی ڈائلاگس فیل ہو گئے ہیں. وہ آگے نہیں بڑھ سکے. ان کی ریزن جو اسلام آباد میں ڈائلاگس ہو رہے تھے یو ایس اور ایران کے بیچ میں، ان کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا دو پوائنٹس پہ، خاص کر یورینیم والے پوائنٹ پہ، کہ وہ کہتا ہے کہ یورینیم کو انریچ 0% کرنا پڑے گا، اور جو موجودہ یورینیم انریچڈ ہے ایران کے پاس وہ امریکہ کو ہینڈ اوور کرنی پڑے گی. اور اس پہ ایران نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیسی ہے ہم اتنی انرجی جو ہے نا کے لیے انریچ کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے نا ہم اٹامک بوم کے لیے انریچ نہیں کریں گے. تو اس پہ امریکہ نہیں مانا. جو ایگزسٹنگ موجود ہے انریچ یورینیم وہ انہوں نے کہا ہم رشیا کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. اس پر بھی جے ڈی وینس نہیں مانے. اور دوسرا پوائنٹ جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک تھا وہ تھا کہ ایرانینس ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے جو امریکہ نے نقصان کیا ہے ایران کا تھرو ہرمز، کہ ہرمز کا فل کنٹرول مانا جائے ایران کا، اور اسے وہاں پہ ٹیکس لگانا دیا، ٹول یا ٹیکس جو بھی کہہ لیں وہ لگانے دیا جائے. اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹول لگ گیا، ٹھیک ہے لگا لیں، لیکن ہم بھی لگائیں گے ٹول، ہمیں بھی پیسے دو. مطلب ان ریئلسٹک اور ایک عجیب سی بات ہے. اس پہ ایرانین کا بھی یہی جو ہے وہ جواب تھا کہ یہ ان ریئلسٹک سی بات ہے. یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ آپ ہماری جو ہماری زمین پہ آ کے آپ ہم پہ ہی ٹیکس لگا دو. تو اس پہ بالکل بھی لچک نہیں دکھائی گئی یو ایس ڈیلیگیشن کی طرف سے. اور جو باقی دو پوائنٹس تھے اس پہ تو بات ہو گئی تھی کہ انفریز کر دیے جائیں جتنے بھی ایرانین ایسٹس ہیں جہاں پہ بھی ہیں. ایون قطر میں موجود 6 بلین جو ڈالرز ہیں وہ انفریز کر بھی دیے گئے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ لیبنان میں سیز فائر کیا جائے وہ بھی کر دیا گیا ہے، لیبنان میں بھی سیز فائر کر دیا گیا ہے. یہ دو پوائنٹس تو جو ہے نا انہوں نے مانے تھے، لیکن جو دو پوائنٹ ہیں ان پہ امریکہ بالکل لچک نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ 0% انریچمنٹ ہوگی اور ہماری وہاں پہ سرویلنس ہوگی ہر وقت، اور یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ تا قیامت ہے، ان چینجیبل کانٹریکٹ. مطلب یہ اس کو آنے والے وقت میں چینج بھی نہیں کر سکتے. لیٹس سے اگر 0% ہے تو 0% ہی بنا ہی نہیں سکتا اس کے بعد. تو یہ والا تو کانٹریکٹ جو ہے نا وہ یہ بھی ان ریئلسٹک ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قیامت تک ایک ہی کانٹریکٹ لے کے چلے دنیا. تو جی اس پہ آ کے پھر یہ والے پوائنٹ چھوڑ کے جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کی اور کہا یہ ہمارے پوائنٹس ہیں، اگر اور یہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں ایران کے لیے، ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر وہ مانتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، تو نہیں تو ہم تو جا رہے ہیں واپس. At it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen. تو یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں یہ تینوں. 21 گھنٹے ڈائلاگ چلے. پہلے پاکستان نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ ایک پارٹی سے ملتا پھر دوسری کے پاس جاتا، لیکن پاکستان نے پہلی دفعہ دونوں کو آمنے سامنے ایک ٹیبل پہ لا کر کھڑا کر دیا آفٹر 1979. مطلب تقریباً 40-45 سال کے بعد امریکہ کی اور ایران کی بڑی جو لیڈرشپ ہے وہ آمنے سامنے بیٹھی. تو یہ پاکستان نے کیا. باقی اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا مایوس تو تھے. Intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایفرٹس پٹ کرنا چھوڑ دیں گے، ہم اس پہ جو ہے نا اور ایفرٹس پٹ کریں گے. اور امید ہے کہ یہ ڈائلاگ چلتے رہیں گے تھرو فون اور جو کم از کم یہ جو سیز فائر ہے یہ ہولڈ کرے گا 15 دن کی جو لمٹ تھی اس کی. سو یہی ایک ہے. باقی
बाकी इंडिया वाले बहुत ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को कि और बहुत खुश हैं, नाच चढ़े हैं, भंगड़े डाल रहे हैं कि पाकिस्तान का फेल हो गया। ये एक इंसानियत दुश्मन सोसाइटी बनती जा रही है। ये क्या उसे कहते हैं, ज़ॉम्बीज़ पैदा कर दिए हैं मोदी ने, कि जो लोग अपना नुकसान होने देना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि कहीं पे मुस्लिम जो है ना उनको कुछ भी अचीव ना हो जाए। उनको पाकिस्तान की दुश्मनी में वो अपने सिलेंडर्स को भूल गए हैं, वो भूल गए हैं कि हमारी खाद जो खेतों के लिए वो नहीं आ रही, गैस घरों में नहीं आ रही, 3-3 हफ्ते से लोग भूखे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं। लेकिन ये है नफरत का आलम, और ये वो ज़ॉम्बीज़ हैं। अपने ज़ॉम्बीज़ जो हैं भाई वो भी बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि बददुआ लगी है मुर्शद की। तो यार आप लोगों को ना मैं बददुआ ही दे सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान डिड वेरी वेल, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। इवन आफ्टर डेडलॉक पूरी दुनिया ट्वीट किया कि पाकिस्तान डिड वेरी वेल। जेडी वैंस खुद कह के गया कि भाई पाकिस्तान ने अपना मोर देन 100% पुट किया, पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसिलिटेशन की है। Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. और इरानियंस तो ऑलरेडी हमारे गाने गा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर डायलॉग फेल हो गए हैं तो ये दोनों पार्टीज़ की वजह से हैं। इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था बस। और जो लोग जो एंटी पाकिस्तानी हैं, जो इस चीज़ पे खुशियाँ मना रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट फेयर। ये पूरी दुनिया का मसला था, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं आई एम वेरी प्राउड टू माई कंट्री के हमने एक अपनी औकात से बाहर के जाके एक काम करके दिखाया दुनिया को, और हम अभी भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल डेडलॉग नहीं हुआ, ये चालू रहेंगे ये वाले डायलॉग्स। और बाकी पाकिस्तान को अल्लाह ऐसे ही कायम दायम और फलता फूलता रखे, आमीन।